بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ایک ہی زمانہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ دونوں بزرگوں کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور، یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ محبت سے سنیے گا، محبت کو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ایک دفعہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیر شاہ ملتانی کے علاقے کے جنگل میں ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اتنے میں حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو مرید لکڑیاں چنتے ہوئے اس طرف آ گئے جس طرف حضرت سلطان العارفین ذکر الہی میں مصروف تھے۔ اب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی اونچی اور پیاری آواز میں ذکر کر رہے تھے کہ جب ان دونوں مریدوں نے سنا تو وہ اس آواز کی طرف چل پڑے جس طرف سے ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی۔ جب دونوں مرید قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرے والے، بہت ہی خوبصورت چہرے والے بزرگ ہیں اور ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ وہ آپ پر عاشق ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ اتنی اونچی اور پیاری آواز میں ذکر کر رہے تھے کہ ان مریدوں کو بڑا سکون آیا۔ وہ دونوں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو اور مریدوں کو لکڑیاں چننے کے لیے بھیجا۔ وہ مرید بھی جب حضرت سلطان العارفین کے قریب پہنچے، دیکھا تو وہ پہلے دو دوست بیٹھے تو وہ بھی یہیں آ کر بیٹھ گئے۔ اب کتنے ہو گئے؟ چار دوست یہ ہو گئے، اور ایک بزرگ ہیں جو ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ ان کو بھی اس ذکر سے بڑا سکون ملا تو وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے۔ اس طرح حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مریدوں کو لکڑیاں چننے کے لیے بھیجتے رہے اور سارے مرید وہیں پر جمع ہوتے گئے اور ہو کا ذکر کرنے میں مشغول ہو گئے۔ حضرت شاہ شیر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب شام ہونے لگی اور سورج ڈھلنے لگا تو حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود سارے مریدوں کی تلاش میں نکلے کہ میرے سارے مرید ایک ایک کر کے آخر کہاں چلے گئے ہیں؟ انہیں زمین کھا گئی ہے یا آسمان؟ حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے مریدوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس طرح پائے جس طرف حضرت سلطان العارفین اور آپ کے تمامی خلیفے جو آپ کے تھے وہ مرید جمع تھے اور ذکر الہی میں مشغول تھے، تو حضرت شیر شاہ ملتانی جب قریب آئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، بڑے نورانی چہرے والے ہیں اور ذکر الہی کر رہے ہیں۔ ان کے مرید بھی ان بزرگوں کا ساتھ بیٹھ، مرید کس کے تھے اور بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ تو حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دیکھ کر بزرگ سے پوچھنے لگے کہ بھائی آپ کوئی جادوگر تو ہیں یا ولی ہیں؟ آپ نے تو میرے سارے مریدوں کو ہی اپنے پاس جمع کر لیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو جادوگر ہیں کہ سارے کا سارے مرید آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے، تسلی سے جواب دیا۔ آپ نے غصہ نہیں کیا اور فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں اور نہ ہی کوئی ولی ہوں، ہاں اولیاء اللہ کا ایک ادنا سا غلام ضرور ہوں، اور ان اولیاء کرام کی وجہ سے مجھے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر حضرت شیر شاہ نے کہا اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں تو میں بھی وہاں جاتا ہوں، آپ مجھے وہاں ضرور ملنا۔ حضرت سلطان العارفین نے کہا جی میں پہنچنے کی کوشش کروں گا ضرور۔ اب رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ کی کچہری میں تمام صحابہ کرام اولیاء کرام اپنے اپنے مرتبہ کے مطابق وہاں پر موجود ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین مبارک سے نکلتا ہے، مولا علی شیر خدا کی گود میں چلا جاتا ہے، پھر مولا علی کی گود سے نکلتا ہے، حضور غوث پاک کی گود میں چلا جاتا ہے، حضور غوث پاک کی گود سے نکلتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی گود میں چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بچہ سارے ولیوں کی گود میں سے ہوتا ہوا حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گود مبارک میں جاتا ہے اور پھر وہاں سے دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستین مبارک کے اندر چلا جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ جب اگلا دن ہوتا ہے حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوبارہ وہاں اس جگہ پر آتے ہیں جہاں سلطان العارفین وہیں ذکر میں مصروف تھے، اور ان کو دیکھتے حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں کہ بھائی رات کو ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے لیکن آپ کو ہم نے کہیں نہیں دیکھا۔ ان کی بات سن کر حضرت سلطان العارفین مسکرائے اور کہا کہ آج رات ضرور میں پہنچوں گا، کوشش کروں گا۔ چنانچہ رات ہوتی ہے تو پھر وہی سما ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، تمام صحابہ کرام اولیاء کرام وہاں پر جمع ہے۔ دوستو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ جتنی بھی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے آگے، یہ بزرگان دین کی یا حضرت سلطان باہو کی نہیں ہے بلکہ یہ ویسے ہی لگا دی جاتی ہیں۔ ایک بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آستین مبارک سے نکلتا ہے، مولا علی کی گود میں چلا جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، حضور غوث پاک کی گود میں چلا جاتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی گود میں چلا جاتا ہے، اور اس سے چلتا ہوا تمام ولیوں کی گود سے کھیلتا کود کر آخر حضرت شیر شاہ ملتانی کی گود میں آ جاتا ہے۔ جب وہ آپ کی گود میں آتا ہے تو ہاتھ بڑھا کر آپ کی داڑھی کے 3-4 بال توڑ لیتا ہے اور پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آستین میں جا کر گم ہو جاتا ہے۔
اب اگلے دن صبح کے وقت حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر وہاں اس جگہ آتے ہیں جہاں سلطان العارفین عبادت الہی میں مصروف ہوتے ہیں، تو شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان العارفین کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آج رات بھی آپ کو آقا کریم کی محفل میں نہیں دیکھا، آخر آپ کہاں ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ بات سن کر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر مسکرایا اور فرمایا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے رات کو حضور کی کچہری میں کیا خاص باتیں دیکھی؟ ان کی یہ بات سن کر حضرت شیر شاہ ملتانی کہتے ہیں کہ وہاں حضور کی کچہری میں میں نے رات کو ایک بچہ دیکھا جو حضور کی آستین مبارک سے نکلتا ہے، حضرت مولا علی، حضرت حضور غوث پاک اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تمام ولیوں کی گیند میں کھیلتا ہوا واپس آقا کریم کی آستین مبارک میں چلا جاتا ہے، تو یہ ایک چیز تھی جو دوسری رات میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اپنی مٹھی کھول کر کہا کہ حضور یہ بال پہچانتے ہیں؟ حضرت شیر شاہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھتے ہی کہا ہاں یہ تو میری داڑھی کے بال ہیں جو رات کو بچے نے توڑے تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہی بچے ہیں، اب میں نے آپ کو پہچان لیا۔ تو دوستو یہ شان ہے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی، بات ختم نہیں ہوتی، سنیے گا کہ حضرت سلطان العارفین کو سروری قادری کہا جاتا ہے۔ سروری اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی ڈائریکٹ بیعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہوئی اور ڈائریکٹ آپ کو وہاں سے فیض ملا، اس کے بعد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ قادری میں آپ بیعت ہوئے، اس لیے آپ کو قادری کہا جاتا ہے اور آپ کے مرید جو ہیں وہ بھی قادری ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت کے سلسلے میں سلطان العارفین خود فرماتے ہیں کہ اس وقت میں چھوٹا تھا، ایک روز قصبہ شورکوٹ کے قریب اپنے گھر کے باہر کھڑا تھا اور یاد الہی میں مصروف تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک صاحب حشمت باروب اور پر نور شاہ سوار گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہاں پہنچے، مجھے اپنے قریب بلا کر میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ میں پہلے تو بہت ہی ڈرا، پھر ڈرتے ڈرتے میں ان سے سوال بھی کر لیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں مجھے لے کر جا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس پاکیزہ سوار نے پہلے تو میری طرف توجہ کی اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ میرا نام علی بن ابی طالب ہے اور میں تجھے حسب الارشاد آقا کریم کی مجلس پاک میں لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کر دیا گیا۔ اہل بیت کی مجلس تھی جس میں صدیق اکبر، عمر فاروق، مولا علی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تمام ہی حضور کے صحابہ موجود تھے۔ یہ 4 یار حضور کے یہ نورانی مجلس تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی سب سے پہلے صدیق اکبر مجلس سے اٹھے اور حضرت سلطان العارفین سے ملاقات کی اور آپ پر توجہ فرما کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، پھر حضرت عثمان غنی۔ جب تینوں خلفائے رسول باری باری وہاں سے رخصت ہو گئے تو مجلس میں صرف اہل بیت اطہار اجمعین ہی رہ گئے۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور سے اس قسم کے آثار نظر آتے تھے کہ میری بیعت کے لیے شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انہیں ہی ارشاد ہوگا، مگر بظاہراً وہ خاموش تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھائے اور ارشاد فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو۔ مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت اور تلقین کی۔ اس کے بعد مبارک ہاتھوں کے پکڑنے کی دیر تھی کہ میرے لیے درجات مقامات کا کوئی بھی حجاب باقی نہ رہا، دور اور نزدیک کی ہر چیز یکساں مجھے دکھائی دینے لگی اور اول و آخر ایک جیسا ہی ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلقین فرما چکے تو سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حسنین کریمین کے قدموں کو چوما، ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہنا۔ سرور دو عالم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کے بعد مجھے فرمایا کہ خلق خدا سے محبت کرنا کیونکہ تمہارا مرتبہ دن بدن گھڑی بگھڑی ساتھ بساتھ ترقی پذیر ہوگا اور عبد العباد تک ایسا ہی ہوتا رہے گا اور آپ کا مقدر ترقی کرتا رہے گا کیونکہ یہ حکم سروری اور سرمدی ہے۔ اس کے بعد آقا نامدار مالک کون و مکان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قطب الاقطاب حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد فرما دیا۔ حضور غوث پاک نے مجھے سرفراز فرمایا اور اس کے بعد مجھے خلعت عطا فرمائی اور کچھ تلقین کے اس کے بعد حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جو میرے
اشعار میں موجود ہیں اور جو کچھ میں نے سنا ان ظاہری کانوں سے سنا جو میرے ساتھ موجود ہیں جس میں مجلس پاک میں حاضر ہوا، اس ملاقات کے بعد، اس روز کے بعد سے ذات الہی کے انوارات تجلیات اس پر متجلہ ہونے لگے۔ سینکڑوں لوگوں کو آپ ایک ہی نگاہ سے ایک ہی قدم پر خدا رسیدہ اور واصل باللہ کر دیتے تھے۔ اپنی کتاب میں حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں، طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا۔ جو طالب حق ہے وہ آ جائے، اس کو پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے واصل کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے واصل کر دیں گے۔ اس کے بعد چنانچہ لاکھوں طالبان حق کی مرادیں آپ کے نظر کرم سے باہر آئیں۔ اس فیض یابی کے بعد حضرت سلطان العارفین ہر وقت ہر گھڑی وحدانیت میں مستغرق رہتے تھے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ مادرزاد ولی تھے، چنانچہ بچپن ہی سے حضرت سلطان باہو کی پیشانی سے انوار ولایت تابع اور نمایاں نظر آتے تھے، اور بعض ایسی باتیں بھی آپ میں پائی جاتی تھی کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ آئندہ چل کر آسمان ولایت کی روشن آفتاب بنیں گے۔ بچپن سے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کی پیشانی میں نور الہی چمکتا تھا، چنانچہ یہ اس نور کا فیض تھا کہ جو بھی کافر آپ کو دیکھتا جی ہاں اسی حالت میں ہی تبدیل ہو جاتا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے امی تھے، یعنی نہیں پڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے دنیاوی تعلیم کسی بھی استاد سے حاصل نہیں کی تھی، بلکہ بچپن سے ہی اپنی والدہ حضرت بی بی راشدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھتے اور انہی سے تعلیم لیتے تھے۔ دینی تعلیم کے لحاظ سے سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ 30 سال تک میں مرشد کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مجھے اپنے بھائی کا کوئی بھی مرشد نہ مل سکا، یعنی اپنے جیسا جو مجھ کو آگے پہنچائے۔ یہ اس لیے ہے کہ آپ فقر کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، جہاں دوسروں کی رسائی بہت مشکل تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الفقر پنجم کے مرتبہ پر فائز ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بیعت کی تھی، تو آپ کا فقر میں بھی بہت مقام اور مرتبہ بلند ہے۔ گیاری والے پیر کے صدقے سے 11 منٹ کی ویڈیو بنی، تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو یہ بہت پسند آئی ہوگی۔ میرا تو ایمان تازہ ہوا اس ویڈیو کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر، سنا کر۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں انہی بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے مرشد پاک کا فیض عطا فرماوے۔ آمین ثم آمین۔